رب کہہ رہا ہے کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تم پر کہ تم روزے رکھو تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں تقویٰ آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کی باقی زندگی بہتری کے راستے پر، بہتری اور اچھائی کے راستے پر آ جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ بچنا۔ تقویٰ کا معنی کیا؟ بچنا، پرہیز کرنا۔ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روک دیا۔ بچنا کس سے ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا۔ تقویٰ کا کیا معنی؟ اختیار کرنا۔ کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا۔ یا اس سے بھی سادہ لفظوں میں تقویٰ کیا ہے؟ کہ جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کرو۔ بھئی یہ تقویٰ ہے۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں سمجھانا میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے روک دیا رک جائیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو اس کو کر لیں۔ حرام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ فرض کا اللہ نے حکم دیا اسے ادا کرنا ہوگا۔ حرام اور فرض کے درمیان سنتیں ہیں، نفل ہیں، وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ فرض اگر چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، حرام اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ کیونکہ آج کا موضوع ہمارا عید ہے اور میں عید پر جا کے بات کو ختم کروں گا، اور میری کوشش ہے کہ ہم اس موضوع کو اپنے وقت میں مکمل کر لیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ روزے کا اور رمضان کا پہلا مقصد تقویٰ پیدا ہونا ہے۔ اب اگر آپ نے روزے رکھے، رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے رکھے ہی نہیں۔ ان روزوں کا آپ کے لیے اجر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں روزے کی حالت میں لغو گفتگو چھوڑنی ہوگی۔ لغو بے مقصد، حرام نہیں، لغو گفتگو چھوڑنی ہوگی۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم سے لڑے، اور یہاں تک الفاظ ہیں حدیث کا، اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم جواب میں اس کو کیا کہو؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَؤٌ صَائِمٌ۔ بس اسے اتنا کہہ دو بھائی میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے میں ہوں۔ اب اگر آپ نے 30 روزے بھی رکھے اور رمضان کے بعد پھر آپ اپنے پرانی روٹین پر واپس آ گئے اور تقویٰ آپ کے اندر پیدا نہ ہو سکا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے روزے ویسے نہیں رکھے جیسے روزے اللہ آپ سے رکھوانا چاہتا تھا۔ اب میں اس وضاحت کے لیے ایک اور 2 جملے بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ مثلا روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی پینی، یہ روزہ ہے۔ اس کو روزہ کہتے ہیں نا۔ حلال بھی نہیں کھانا، حلال بھی نہیں پینا، حلال بھی حق پورا نہیں کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہی روزہ ہے نا یا کوئی اور روزہ ہے آپ کے ذہنوں میں؟ حلال چیزوں سے رک جانا
सूरज के तुलू होने से सूरज के गुरूब होने तक। अब ये आपको रमज़ान में मुजाहदा कराया जा रहा है और आप भी करते हैं माशाअल्लाह। गर्मी है, तपश है, हरारत है, आप नहीं खाते नहीं पीते, लेकिन रमज़ान यूं ही ख़त्म होता है आपको हलाल की तो इजाज़त हो गई, लेकिन आपके अंदर हराम से बचने की आदत क्यों ना पैदा हुई। भाई रमज़ान में तो अब हलाल खा पी नहीं रहे थे, तो रमज़ान ख़त्म हुआ तो आपने हराम शुरू कर दिए, गुनाह शुरू कर दिए। वजह क्या है? एक आदमी कुश्ती लड़ने की वर्जिश करता रहा पूरा एक महीना, तो जब महीने के बाद उसकी कुश्ती का वक्त आया तो उसको पता ही नहीं लड़ना कैसे है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज तो करता रहा, लेकिन अपने मद्दे मुकाबिल को गिराने का, हराने का उसने गुर नहीं सीखा। वो एक्सरसाइज तो करता रहा, लेकिन मद्दे मुकाबिल को गिराना कैसे है, उसे चत कैसे करना है, उससे जीतना कैसे है, उसके सीने पर बैठना कैसे है, वो गुर नहीं सीखे। और बड़ी हैरत होती है कि माह रमज़ान में हम हलाल खाना पीना छोड़ देते हैं, हलाल बीवी से अपने ताल्लुकात को महदूद कर देते हैं, तो माह रमज़ान ख़त्म होते ही हम हराम खाना शुरू कर देते हैं, हराम पीना शुरू कर देते हैं, ज़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रैक्टिस किया आपने माह रमज़ान में, और उस मुजाहिदे से क्या हासिल किया? अगर आप माह रमज़ान गुजरने के बाद हराम खाने, हराम पीने और ज़ना से बच जाते हैं, आपके अंदर ताकत पैदा हो गई, तो समझें कि आपने रोज़े का पहले मकसद को पूरा कर दिया। और अगर माह रमज़ान गुजरने के बाद आपके अंदर हराम खाने पीने और ज़ना से मुकाबला करने की ताकत नहीं पैदा हुई, इसका मतलब है कि आपने रोज़े रखे नहीं हैं, रोज़े की हिकमत को नहीं जाना, रोज़े के मकसद को नहीं जाना।